بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے۔ اس سے پہلے چونکہ غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں کچھ وہ مسلمان مجاہدین کہ جو ایک درے پر مقرر کیے گئے تھے، ان کی اکثریت نے جب اس درے کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ درہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو چونکہ فتح مل چکی تھی اور مال غنیمت لیا جا رہا تھا، تو ان اہل ایمان مجاہدین نے بھی یہ سمجھا کہ شاید اب ہماری ضرورت یہاں پر نہیں ہے، تو مال کی طرف ایک مائل ہونا، رغبت پایا جانا وہاں موجود تھا۔ اس لیے رب کائنات نے اب یہاں سود کا ذکر کیا ہے کہ سود میں بھی دراصل انسان مال سے محبت کی وجہ سے یہ سود کا معاملہ بھی کرتا ہے، اور سود جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر حرص، بخل، بے دردی اور یہ سفاکیت پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی راہ میں ایک پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے؟ جب مال نہیں دے رہا اللہ کی راہ میں تو جان کب دے سکتا ہے؟ اس لیے رب کائنات نے یہاں درمیان کے اندر، یعنی غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، ابھی آگے بھی ہے، درمیان میں اللہ نے پھر سود کا ذکر کیا، حالانکہ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں اس حوالے سے گفتگو پڑھ چکے ہیں اور ہو چکی ہے یہ گفتگو کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دگنا چگنا نہ ہو تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو یہ کہیں کہ مسجد میں بدتمیزی نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مسجد کے باہر جا کر آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سے دور رہو۔ یہ سود جو ہے یہ تو اللہ کا ایک عذاب ہے، اور اس عرب معاشرے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی مقروض، کوئی تنگ دست شخص جو ہے کسی سے قرض لینے آتا تو اس کو قرض دے دیتے، ایک مدت مقرر ہوتی، لیکن وہ شخص بیچارہ جو تنگ دست ہے جس نے قرض لیا تھا وہ اپنی مقررہ مدت تک جب نہ دے سکتا تو اس کو وہ ڈبل کر دیتا، سود دینے والا، وہ پیسہ دینے والا جو ہے اس کو ڈبل کر دیتا کہ جی آپ کو 100 روپے دیے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اگلے سال آپ سے 200 روپے لے لیں گے۔ اس طرح سود در سود وہ بیچارہ تنگ دست جو 100 روپے نہیں دے سکتا تھا وہ ہزاروں روپے کا مقروض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے اس وقت، آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے دوسروں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور وہ جو ہم نے اصل قرض لیا ہے ہمارے حکمرانوں نے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ سود بن چکا ہے اس پر۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔